بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقائد و فقہ سیشن میں آپ کا میزبان محمد اسامہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عقائد و فقہ سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عقائد و فقہ سیشن میں آج ہمارا موضوع ہے روزے کا بیان، اور ہمارے ساتھ عقائد و فقہ سیشن کے مہمان بنے محمد انصر تابی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے، روزہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ جس کو عربی زبان کے اندر صوم کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کا لغوی معنی ہے رک جانا، یعنی گناہوں سے دور ہو جانا، اور قرآن کریم میں روزے کو صبر سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، جس کا معنی ہوا ثابت قدمی اور استقلال ہے۔ اصطلاح شریعت میں انسان کا مکمل طور پر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مکمل طور پر کھانے پینے اور جماع سے باز رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کب فرض ہوئے؟ جی رمضان المبارک کے روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں روزے کی کیا فضیلت ہے؟ جی روزے کے متعلق حدیث مبارکہ تو بہت ہیں، لیکن ان میں سے دو تین آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازے کا نام ریحان ہے، اور اس دروازے سے وہی شخص داخل ہوگا جو روزے دار ہوگا۔ اور طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے، اور اس کا جو اجر ہے، ثواب ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا ثواب اجر کتنا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی کتنی فضیلت ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے یہی دعائیں، یہی عرض کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پورا سال ہمیں رمضان المبارک عطا کرے۔ میرا آپ سے چوتھا سوال یہ ہے کہ روزے کی شرائط کیا ہے؟ روزے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان عاقل ہو، بالغ ہو، اور عورت کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہو۔ میرا آپ سے پانچواں سوال یہ ہے کہ جو شخص روزہ نہ رکھ سکے اس کا کیا حکم ہے؟ جو شخص علانیہ طور پر روزے کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو شخص بغیر عذر کے روزے کو ترک کر دیتا ہے وہ فاسق فاجر ہے، اور جو علانیہ طور پر بغیر عذر کے کھائے پیے تو اس کے لیے اسلام میں یہ حکم ہے کہ اس کو تعزیراً قتل کر دیا جائے۔ یہ تھے محمد انصر تابی صاحب جنہوں نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد اسامہ کو اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔